بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو کیسے قتل کیا، کن لوگوں نے قتل کیا، وجوہات کیا سامنے آئیں؟ 3/7/2022 کو اسی ملونہ نے میرے معصوم شہید پہ شاد باغ کے علاقے میں حملہ کرایا۔ وہاں اس وقت اس کو 5 فائر لگے۔ فائر کہاں لگے ہوئے تھے؟ یہاں سے لے کے مسانے تک، ایک ٹانگ میں، بازو میں، اس ٹانگ میں، اور چھٹا فائر جو انہوں نے دل پہ مارا تھا وہ اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس نے ایسے تکا مار کے اس کو ہلا دیا۔ تو آگے وہ رکشے کا جو ڈرائیور تھا اس کا لگا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اب بھی وہ گولی باقی ہے۔ جب اس کے میں نے دیکھا چہرہ تو میری طرف دیکھ کے اس نے صرف اتنا کہا ابو جی، بس اتنا کہہ کے بے ہوش ہو گیا۔ اس ملونہ نے، زانیہ نے، جو اس کی بیوی تھی، اس نے اس کے اصرار کیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، آپ میرے لیے دوائی لاؤ۔ اس نے دھکے سے اسے بھیجا اور ساتھ ہی ان کو فون کر دیا کہ ابھی میں نکال رہی ہوں۔ جیسے ہی میرا معصوم بچہ یہ مسجد حضرت عمر فاروق اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر کے سامنے جیسے ہی گیا، ان ظالموں نے فائر کیا اور اسے شہید کر دیا۔ قرآن پاک کا طالب علم، حفظ قرآن جو بچہ قتل ہوا ہے، ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ساری حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مارا گیا، آخرکار وجہ کیا تھی، کون لوگ تھے جنہوں نے مارا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو کیسے قتل کیا، کن لوگوں نے قتل کیا، وجوہات کیا سامنے آئیں؟ بھائی، میں وجوہات کا بعد میں علم ہوا، جو تھانہ بادامی باغ کے انویسٹیگیشن انچارج رضوان نے اپنے تفتیش میں جو انویسٹیگیٹ کیا، اس سے پہلے 3/7/2022 کو اسی ملونہ نے میرے معصوم شہید پہ شاد باغ کے علاقے میں حملہ کرایا۔ وہاں اس وقت اس کو 5 فائر لگے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ 11 مہینے وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہم بھاگتے رہے، جگہ جگہ اس کا علاج کراتے رہے۔ 5 فائر اسے لگے، پورا جسم اس کا چھنی تھا، لیکن اللہ نے کرم نوازی کی، اسے اللہ نے صحت دے دی 11 مہینے بعد۔ اب جو کہ رمضان کا مہینہ آیا تو وہ آخری علاج چل رہا تھا اس کا، فزیو تھراپی ادھر شاد باغ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ انہوں نے ٹریٹمنٹ بٹھائی تھی 2.5 مہینے کی، جس میں سے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ تو وہ شہید نے مجھے کہا کہ ابو، رمضان شریف ہے، میں ہی چھوڑنے جاتا تھا، میں ہی لینے آتا تھا اس کو، تو آپ ایسا نہ کریں، بھائی کا بھی روزہ ہے، ہم مہینہ چھٹی کر لیتے ہیں رمضان شریف کی۔ تو یہ جدھر بھی جاتا تھا، اللہ پاک نے اس کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی تھی کہ ہر شخص اس کا جو ہے نا وہ دھکے سے دوست بن جاتا تھا۔ وہاں فزیو تھراپی پہ گئے، وہاں بھی جو ڈاکٹر تھے اس کے دوست بن گئے۔ اس کے بعد ہاتھوں کا آپریشن کرایا، یہ سارا پورا چیسٹ، یہ بازو، یہاں سے ہڈی اتنا سوراخ نکلا ہوا تھا۔ 5 جو فائر کہاں لگے ہوئے تھے؟ اس کے پہلے فائر لگے تھے یہاں پہ، یہاں سے لے کے مسانے تک، ایک ٹانگ میں، بازو میں، اس ٹانگ میں 5 فائر لگے تھے، اور چھٹا فائر جو انہوں نے دل پہ مارا تھا وہ اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس نے ایسے تکا مار کے اس کو ہلا دیا۔ تو آگے وہ رکشے کا جو ڈرائیور تھا اس کا لگا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اب بھی وہ گولی باقی ہے۔ سر وہ رکشے پہ جا رہے تھے جب فائرنگ کی گئی؟ رکشے پہ جا رہا تھا اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، بائک دونوں جاتے تھے موٹر سائیکل پہ۔ یہ شیر شاہ روڈ پہ عرفان صادق کلینک ہے، وہاں پہ ڈیوٹی کرتے تھے۔ آپ کا جو بیٹا تھا وہ حفظ قرآن تھا اور میڈیکل سٹور پہ ڈیوٹی کرتا تھا؟ دوسرا کلینک پہ، میڈیکل سٹور پہ ڈیوٹی کرتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، کیونکہ جاب لیس تھا، اس لیے بھائی نے کہا کہ آپ بجائے ادھر ادھر دھکے کھانے کے میرے ساتھ آپ آیا کرو۔ تو رات شام کو 7 بجے جاتے تھے، رات کو 1:30 بجے، 2 بجے، 1:30-2 بجے ڈیوٹی سے واپس آتے تھا۔ تو اس دن عید سے 3 دن پہلے، بڑی عید سے، وہ بکرا رکھا ہوا تھا، تو اس کو، وہ بکروں کے جانور کو ساتھ بھی اتنا پیار کرتا تھا، اس نے کہا، بڑے بھائی کو کہا کہ یہ بھوکا ہے، تو اس نے کہا کہ چلو آپ چارہ لا دو، ابو لے لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابو سے نہیں ہوگا، میں ہی اس کو چارہ ڈال کے لے آتا ہوں بازار سے، اور ڈال کے میں رکشے پہ آ جاؤں گا۔ تو رکشے پہ گیا تو 7:30 بجے اب عامر روڈ پہ پہنچا، تو موٹر سائیکل پہ نقاب پوش انہیں اسے فائر مارے، 5 فائر مارے۔ اللہ نے اس کو اتنی ہمت دی کہ اپنے بھائی کو اس کو کال کی، اس سے کہا کہ مجھے ساتھ یہ ہو گیا ہے، آپ فوراً آؤ۔
وہاں سے وہ سارا عملہ بھی پورا محلہ، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی زبان کی تاثیر ایسی تھی، پورا محلہ پورا علاقہ اس پہ امنڈ آیا اور انہوں نے نیو اسپتال داخل کرایا. 8.5 گھنٹے آپریشن ہوا اور اللہ پاک کی کرم سے اس کا آپریشن سب گولیاں نکل گئی تھیں یا کچھ گولیاں اندر؟ نکل گئی تھی، ٹوٹلی سب گولیاں نکلی. 8.5 گھنٹے. صبح 5:30 بجے جب مجھے حقیقت پتہ چلی، ساری رات میں ہاسپٹل رہا لیکن مجھ سے انہوں نے چھپائے رکھا، پوشیدہ رکھا. جب اس کے میں نے دیکھا چہرہ تو میری طرف دیکھ کے اس نے صرف اتنا کہا ابو جی، بس اتنا کہہ کے بے ہوش ہو گیا. میں کہتا ہوں واقعی یہاں پہ دنیا میں بڑے بڑے فرمان بردار بچے ہیں، ماں باپ کے خدمت گزار ہیں، لیکن جتنا اس معصوم کو اللہ نے ٹائم دیا تھا، آپ کو پیارا تھا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کتنا پیارا تھا کہ انہوں نے اب اتنی جلدی اپنے پاس بلا لیا. تو کیسے پتہ چلا کن لوگوں نے مارا ہے، کیسے جو قاتل ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے وہ یہ 29واں روزہ تھا، لیلۃ القدر کی رات. تو اسی کمرے میں یہ بیڈ وغیرہ تھا، وہ سامنے میں اور میری بیوی جہاں سے آپ انٹر ہوئے ہیں وہاں چارپائی تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں جلدی سو جاتا، میں صبح اذان پڑھتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ابو کو جو ہے نا پرابلم نہ ہو، ان کی نیند پوری ہو جائے. اس ملونہ نے، زانیہ نے، جو اس کی بیوی تھی، اللہ پاک اس کو جس طرح اللہ نے اس کو بے نقاب کیا ہے، اس نے اس کے اصرار کیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، آپ میرے لیے دوائی لاؤ. اس نے اپنے بڑے بھائی کا کہا کہ غلام سے نبی آتا ہے، وہ میڈیسن وغیرہ وہ لے آئے گا. کہتی نہیں میں مر جاؤں گی، آپ جلدی لے کے آؤ. وہ 2-3 بار اس نے اصرار کیا. اس معصوم کو کیا پتہ تھا کہ اس ظالم نے سارا پری پلان ہو رہا ہے، پری پلان کے تھرو اس کو باہر بھجوایا جا رہا ہے. ٹوٹلی پلان ہو کے ٹوٹلی پلاننگ کی ہوئی تھی، اور وہ اس میں وہ پہلے سے 2-3 بار آ چکے تھے. تو جیسے جیسے یہ اس نے زبردستی بھیجا، میرا بچہ پھر بھی انکار کرتا رہا کہ اب رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں نے نہیں جانا. اس نے دھکے سے اسے بھیجا اور ساتھ ہی ان کو فون کر دیا کہ ابھی میں نکال رہی ہوں. یا سامنے واش روم میں اس نے کہا یہ 2-3 منٹ لگیں گے. جیسے ہی میرا معصوم بچہ یہ مسجد عمر حضرت عمر فاروق اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر کے سامنے جیسے ہی گیا، ان ظالموں نے فائر کیا اور اسے شہید کر دیا. تو جی اس کے بعد اتنا عرصہ وہ زاری بادہ اسپتال میں زیر علاج رہا. اس دوران آپ کو بیوی پہ شک نہیں ہوا؟ بیوی اس کے پیچھے جاتی رہی ہے، پتہ لینے جاتی رہی ہے، یا خدمت کرتی رہی، یا اسی ٹائم پہ ہی وہ بیوی فرار ہو گئی تھی؟ نہیں، پہلے جو ہے نا، پہلے بھی وہ اپنے ماں باپ کے روٹین سے زیادہ رہتی تھی، کیونکہ آستین کا سام تھا. ہمیں اس طرف شک شبہ ہے ہی نہیں، گزرا نہیں کہ ایسے پھر شک کیسے ہوا؟ ایسے کر سکتی ہے. وہ شک ایسے ہوا کہ میرے بچے کا سوئم ہونا تھا، ابھی انہوں نے بیلف ڈال کے نا ہم سے بچے چھینے. تو اس دوران جیسے ہی اپنا باتیں ہو رہی تھی تو میرے بڑے بیٹے نے اس کو بھی بٹھایا، میں نے اس کو باپ کو ہیرے کو بٹھایا، جو اصل جو ہے یاسمین و ہیرا اصل پلاننگ کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں، اصل قاتل وہ ہیں. ان کو بٹھایا. میں نے کہا پولیس والے اور محلے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا چور آپ کے گھر میں ہے، آپ اپنے گھر سے ابتدا کرو. تو میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس نے بھی کہا کہ باپ نے کہا دیکھ لو. اس دوران یہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو آواز گئی. تو جب اس کو میں نے ان کو کہا دوسرا تھانے والوں کو کہ آپ ہر طرح کی میری طرف سے اجازت ہے، جیسے آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، میرا پورا گھر آپ کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ میں خود بھی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. صرف سماج ہے میری بیوی کے کہ وہ پتہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. وہ بیٹھے بیٹھے وہ ذہنی مریض بن گئی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے. وہ تو اس کو پکڑ کے اس کا دروازہ کہہ دیتے ہیں بند ہے، باہر نہیں جانا ہے، اس لیے چپ ہو جاتی. تو وہ کرنے کے بعد میں اپنی میڈیسن لینے کے لیے اپنے بچے کے ساتھ گیا.
تو وہاں ہمیں کال آ جاتی ہے, تڑی کی تھریڈ آ جاتا ہے کس کی طرف سے؟ ان لوگوں کی طرف سے, اچھا, ان نون لوگوں کی طرف سے کال آتی ہے. کہ اگر آپ نے ہمیں انٹیروگیٹ کروایا تو آپ ہم کو نے یہاں سے نہ مارا صرف انٹیروگیٹ کرایا, اگر پولیس کی بیان بازی بھی کی یا پولیس کے ساتھ رابطہ کیا یا پولیس آپ کی گلی محلے میں آئی تو باقی جو بچے چھوٹے ہیں وہ سارے جو ہیں نا میں ہم مار دیں گے, ان کو بھی مار دیں گے. اس کے بعد پھر دوسری بار آئی, پھر تیسری بار آئی, حتیٰ کہ ہم اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ ہم پانی کے گھونٹ سے بھی ترس دے رہے, بالکل لاک اپ ہو گئے. اس دوران پھر ان سے رابطہ کیا, وہ انہوں نے تھانے والوں نے بلایا. میں نے کہا ہم نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ تھریڈ آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ باہر نکلے ہوئے ہم مار دیں گے. ہمیں کیا پتہ ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے کون سجن. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ آئے, ایسا کریں, آپ حوصلہ کریں, تھانے آئیں. اور تھانے جاتے رہے 1 مہینہ 19 دن. اس دوران اس ملونہ نے میرے اور میرے بچے کے خلاف سیشن کورٹ میں 3 درخواستیں جمع کرائیں کہ میرے خاوند جو ہے وہ اس کو جائیداد کا حصہ دو, میرے بچوں کو جائیداد کا حصہ. کتنے بچے تھے؟ 2 بیٹے ہیں, ایک 2 سال کی بچی, ایک 5 ماہ کا بیٹا ہے. تو بچے اب ملونہ نے خود جلایا بھی ہے. خامد کے زخمی ہونے کے یا قتل ہونے کے بعد؟ خاوند کے قتل ہونے سے 7 سے 8 دن پہلے اس ملونہ نے, بچہ اوپر تھا, بچے کا نام میں نے بڑے پیار سے بڑی مان سے محمد رکھا تھا, تو اس کو اس نے جلایا. وہ اس لیے جلایا کہ یہ جو ہمارا ذہن ہے ادھر چلا رہا ہے اور یہ میں بڑا کام جو ہے اس بآسانی کر سکوں, اس میں مصروف رہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب تھریڈ آئی, میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ دھمکیاں آ رہی ہیں. جی مجھے یہ بتائیں کہ اب جو گرفتار ہوئے ہیں, آپ کی جو بہو تھی اس کے ساتھ جو لڑکا گرفتار ہوا ہے وہ حقیقی اس کا بھائی تھا؟ جی مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ لفظ حقیقی کا میں لفظ استعمال کروں, لیکن یہ اپنے ایک ماں کے بطن سے جنے ہوئے ہیں. اور جس پوزیشن میں انہوں نے بیان دیے ہیں, اللہ پاک نے ان کو ننگا کیا ہے. ان کو اب حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق سنسار ہونا چاہیے کہ سگی بہن بھائی منہ کالا کر رہے ہیں عرصہ 1.5 سال سے. ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ خود غلط کاریاں کرتے رہے ہیں بہن بھائی, اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے کہ یہ رکاوٹ نہ بنے ہمارے اندر, تو اسی لیے ان کو مارا گیا. اب کبھی وہ کسی چینل پہ کہتی ہے میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا, میرا بچہ جلایا گیا تو مجھے دکھ ہوا, میں نے اپنے بھائی کو کہا تو بھائی سمجھانے کے لیے آیا تو انہوں نے فائر مار دی ہے. تو ایک محترمہ اس نے کہا ظالم تو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہے, سمجھانے کے لیے تو فائرنگ تو نہیں ہوتی. تو کہتی نہیں میں نے بھائی کو کہا تھا. پھر وہ اس کی زبان میں کیڑے پڑے, وہ پھر اس کو بھائی لفظ استعمال کر رہی ہے کہ بھائی کو کہا تھا ان کو آ کے سمجھاؤ, تمہارا باپ اور تمہاری ماں تو یاسمین اور ہیرا. اس کی شادی نہیں تھی؟ کس کی؟ وہ جو لڑکا تھا جو اس کے ساتھ غلط کاریاں کرتا تھا, زنا کرتا تھا. ہم نے آج سے پہلے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی بھائی ہے. ہم صرف جانتے تھے ہیرے اور یاسمین کو, شادرے والوں کو, ان سے رشتہ لیا تھا. ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے, انہوں نے ہمارا سب کچھ تباہ برباد کر دیا. جی آپ نے ساری کہانی سنی ہے کس طریقے سے بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں رنگرلیاں مناتے تھے, جس میں ان کا جو خاوند تھا وہ ظاہری بات ہے حافظ قرآن تھا, 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا. والد صاحب جو تھے مسجد میں 5 وقت کی اذان دیتے ہیں, تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں تھا کرتا. اسی وجہ سے اس کو کوئی پتہ نہیں تھا, اس کو بھی نہیں پتہ تھا معصوم کو. اگر اسے پتہ ہوتا اسے ملونہ کو کب سے فارغ کر دیتا. ہمیں پورے میرے خاندان کو نہیں پتہ تھا کہ اس کے پچھلے لواحقین ہیں کہ نہیں. یہ اس یاسمین کو اور ہیرے کو پتہ تھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں پہ ہیں. یہ سب کہانی آپ نے سنی ہے کہ کس طریقے سے بے دردی سے 11 گولیاں جسم میں مار کے بے دردی سے قتل کیا گیا. ملزم اب گرفتار ہو گئے ہیں, اپنے جرم کا بھی اعتراف کر لیا ہے. اب دیکھیں ہماری عدلیہ جو ہے وہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے
یا ایسے ہی جس طریقے سے عام روٹین میں ہو رہا ہے کہ ملزمان بآسانی چھوڑ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں اور آگے پھر وہ ایسے ہی قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہماری عدالتوں سے درخواست ہے کہ یہ بزرگ شہری ہیں، یہ بزرگ شہریوں کی آواز بنے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو ایسی سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے تاکہ دیکھنے والوں کو لیے یہ لمحہ فکریہ ہو، ہر بندہ یہ سوچ کے بھی ڈرے کہ اگر ہم کسی کا ایسے ہی ناحق قتل کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔